لي الذنوب التي تهتك الاسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خازن متزلزل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من أملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي فترجعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على. اللهم مولاي كم من قبي سترت ومن فاد من البلاء أغلت وكم من إسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا لو نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وقد أدنت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. وأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام التفريط وجهالتي وكثرة الشهوات وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا.
إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هواي نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فقرني بما أحوي وأسأده على ذلك الغزا فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي ولا على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني فلا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري فكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع ربوبيتك هيهات 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 أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمة وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادئا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعات وأشارت باستغفارك مذعنة
ما هذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من البلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي للبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه. بر محمد آل محمد صلوات. فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أملت للبلاء ومدتي، ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورعفتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟
أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به موحدين من برك وإحسانك. وباليقين يقتو لولا ما حكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظ من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بالضر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاكتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك واخسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر لي زلتي
وإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. وإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تحت من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الأيامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت العلا بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم السلام. بالا محمد وآل محمد کے واسطے ہمارے عشق اہل بیت مسلسل ذاتی ایمان میں استحکام حرکات و سکنات بعد معاملات قلوب و روح کے آخری گہرے میں تقوی عنایت فرماؤ. آدم علیہ السلام تین محمد تمام مرحومین کو جوار اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ مرحمت فرماؤ. جو علیہ برزخ مبتلا عذاب علیہ محمد علیہ السلام صدقے میں ان سب کو عذاب سے آزاد فرماؤ. جن کے والدین ان میں سے کوئی زندہ ہے ان کے بچوں کے سروں پر ان کے پرشفقت سائے کو قائم و دائم رکھنا. پروردگارہ ان کی اولادوں کو ان کے طول عمر طول حیات کا بہترین ذریعہ قرار دے. ماں باپ کو بھی بڑھاپے میں غصے پر ضبط کر کے بچوں پر شفقت و محبت کرنے کی توفیقات مرحمت فرماؤ. ان کے والدین یا ان میں سے کوئی دنیا جا چکا ہے ان کے اولادوں کو انہیں یاد کر کے صلاح ثواب کی توفیق عنایت فرماؤ. خصوصاً خاص تاریخوں میں اور خاص دنوں میں ان کے روح کو خوش کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ. جو لا ولد ان کو محب اہل بیت اولاد عنایت فرماؤ. پروردگار ان بے چراغ گھروں کو لائق اولاد کے چراغ سے روشن فرما دے. یہ گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں چاہے شوہر زوجہ کی ہوں باپ بیٹے کی ہوں کسی طریقے کے گھر کے ماحول کو پیار و محبت و امن و سکون میں تبدیل فرما دے. ان کی جہنم زدہ زندگی کو جنت کے لالہزار میں تبدیل فرما دے. جو لوگ اپنے اہل عیال سے دور تڑپ رہے کسی ملک کسی دیار کسی خطے میں ان سب کو اپنے اہل عیال سے ہنسی خوشی ملاقات کا موقع فراہم فرماؤ. پروردگارا جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں نبی محمد تقی علیہ السلام صدقہ طفیل میں ان کو غیب سے مستحکم بہترین روزگار مہیا فرماؤ. جو روزگار سے لگے نبی محمد تقی علیہ السلام صدقہ طفیل میں ان کے روزگار میں عزت و توقیر و افتخار و سربلندی استحکام و دوام و برکت و خوبصورتی و بلندی عنایت فرماؤ. جو مقروض مسلم غریب الاسلام کے کوفے میں قرض کا واسطہ ان کے صدقہ طفیل میں عزت کے ساتھ ان تمام لوگوں کے قرض کو ادا فرما دے. پروردگارا محمد والے محمد کے واسطہ ہے ہمارے بھائی بہن بچے جو مصروف جو محنت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پروردگارا ثانیہ ذرا السلام علیہ صدقے میں ان کو علم میں ترقی عطا فرماؤ. ان کے ایمان و تقوی کے ساتھ پروردگارا ان کو علوم کے اندر ترقی عنایت فرماؤ. ان کو شریعت کے بہترین تابناک حسین مستقبل کا ایک ذریعہ قرار دے. اس سلسلے میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ روانہ فدا کے صدقے میں خدمت کرنے کی توفیق اور موقع فراہم فرماؤ. پروردگارا ہمارے مسجد کے امام بارگاہوں کو پروردگارا سینٹروں کو حوزات علمیہ کو مدرسوں کو انجمنوں کو فساد پھیلانے والے بے دین طاغوت خاص طور سے مستکبرین کی چالوں سے محفوظ معمون رکھنا ہو. مستضعفین کو سربلندی عنایت فرماؤ. ہمارے مرکز دینیا کے پروگرام مجالس محافل جلسہ جلوس جشن درس مدرسہ کلاس پروردگارہ جمعہ جماعت ان سب کے استحکام اور رونق عنایت فرماؤ. ان میں مدد کرنے والوں کو اپنے رحمتوں میں اضافہ فرماؤ. شب جمعہ جمعہ خصوصی برکتوں سے میں محروم نہ رکھنا. پروردگار شب ہمارے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باشہادت کے سب
اور جمعہ بھی ہر طرف سے پروردگار نور اور برکتیں تیری حاصل ہونی پروردگارہ، جو تو چاہ ہمیں ان کا صدقہ عنایت فرماؤ، ہمیشہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ پروردگارہ۔ بیمار کربلا کے ولادت کے شب ہے، ان کے صدقے میں موسی کاظم علیہ السلام کی بغداد میں اسیر کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ ہے، ان کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرماؤ۔ جن لوگوں نے التماس دعا کیا ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرماؤ۔ ہر ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کے مکمل خوشیاں دیکھنا نصیب فرماؤ پروردگار۔ ہمیں عتبات عالیات، روضہ مطہرہ، قبور مطہرہ، معصوم علیہ السلام، مشاہد مقدسہ، روضہ مطہرہ، تمام زیارت گاہوں کے مکمل حفاظت فرماؤ۔ ہم سب کو بیوی، بچے، اہل و عیال، مومنین مخلصین ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً بار بار کربلائے معلیٰ کی حاضر نصیب فرما۔ ہر سفر کو ایمان میں استحکام، تقوی میں ذاتی کا ذریعہ قرار دے۔ ہماری روحوں کے طواف روضہ مظلوم میں کربلائے مصروف ہے، جسموں کو ان کے طاعت مشغول رکھنا۔ مرتے دم تک مرنے کے بعد تک امام حسین السلام آپ کی اولاد کی محبت معرفت میں اضافہ ہو پروردگارہ۔ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسینا بذکرکم، کہہ کر ہمارے دل کو طاقت دینے والے، ہمارے قوت قلب، ہمارے سرپرست خلیفۃ اللہ فی الارض، حجت اللہ الارض ولی اللہ فی العالمین، نور چشم فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ہماری گزر زندگی تمام گناہوں کو معاف فرما کہ آئندہ بیوی، بچے، اہل و عیال، مومنین مخلصین سے ایسی راہیں نکالنے کے ساتھ ساتھ خدمت امام زمانہ، ترویج ولایت علی مطالبہ کے لیے وقف فرما دے پروردگارہ۔ ہمارے گھروں سے عزم نحوست، منوست، نغبت، خباثت، گناہوں کے برے اثرات کو دور فرما۔ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت، فیض، برکت کا مرکز قرار دے۔ مومنین کو پیار، محبت، اتفاق و اتحاد کی توفیق عنایت فرماؤ۔ سیان ہدایت قرار بے تمام انسان جہاں جہاں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص میں پاکستان، خاص پاکستان، عراق، لبنان، ایران، شیعت کی حفاظت فرما پروردگارہ۔ محمد و آل محمد کو ہمارے دل کو حب دنیا سے پاک کر کے زیور تقویٰ سے مزین فرما۔ قرآن و اہل بیت دونوں کو دامن کو پکڑ کر ہمیشہ راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ۔ ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، ہر بلا سے محفوظ رکھ، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے، جاگتے، سوتے، پریشانی، دکھی، غم و غفلت، بیداری میں مسلسل اپنا اور محمد والے محمد علیہ السلام کو ذکر کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ زندگی میں کسی طریقے کا چھوٹا بڑا کوئی امتحان لے مل سے سابق ہمیشہ آبرو کو سلامت رکھنا، نعمت عطا فرما تو شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار۔ تمام لوگوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار دعائیں اس لیے نہیں قبول ہوتی، گناہ ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آج کی مبارک شب چوتھے امام علیہ السلام کو صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اگر تو نے قابل امتحان سمجھا تو مکمل صبر و شکر کی توفیق عنایت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل ماشاء اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات دور کا زیارت کی نماز پڑھ لینا مسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ باللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد سمع اللہ من اللہ۔ زیارت واسطہ میں جاتے ہیں پڑھتا ہوں میں قربت اللہ پروردگار انشاءاللہ مشاہد مقدسہ میں زیارت پڑھنے توفیق مہربان فرمائے۔ السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ،
السلام علیک ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیک سار اللہ وابنا صالح والترموت اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ واتبعت الیقین فلا إله إلا أمة قتلتك ولا إله إلا أمة ظلمتك ولا إله إلا أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بإنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن بإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون صلوات الله سلامه عليكم ولا أرواحكم ولا صادكم ولا صامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن حسین الشہید ایوہ الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایوہ المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت بہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد بن علی ولی زکی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم و امی طبتم بطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیتنی کنت معکم فاحفوظا معکم. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوسین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد ان قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین الحقهم بالدرک الجحیم. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ای المدفون بأرض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق فصل ربک ربی فی قضاء حوائج لم ذقنا شفاعة الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا معه جمدون الحسين عليه السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء شب جمعہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخرة الى بقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب يا ارحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقك طوعا وتمتع فيها طويلا. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین من. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک سورہ فاتحہ اختری بیگم زوجہ سید فدا حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني بزوفة فقلت له يزوك بالله عبته من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فقدتني به فأتيته بالكساء اليماني فقديته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا فؤاد يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رعية طيبة كأن راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رعاية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا قوله يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا عامر المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعماه بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي ولهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله لا لي ولا لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويخلو لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا خمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أقبل ما الجلوس حتى تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبر حذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبنا إلا بندرت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبر حذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حماه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد بلندتر صلوات. بار دیگر صلوات. کیا مدحت مولا کا یہ اعجاز نہیں ہے، کیا مدحت مولا کا یہ اعجاز نہیں ہے، آلودہ لکنت میری آواز نہیں ہے، آلودہ لکنت میری آواز نہیں ہے، اس در پہ کوئی سر جو سرفراز نہیں ہے، محراب عبادت میں وہ ممتاز نہیں ہے، محراب عبادت میں وہ ممتاز نہیں ہے، دیتا ہے گواہی یہ دعاؤں کا صحیفہ، سجاد کے جیسا کوئی دم ساز نہیں ہے، جنت تو کجا بوئے جنا مل نہ سکے گی، گر مدحت سجاد کا درباز نہیں ہے، گر مدحت سجاد کا درباز نہیں ہے، دب جائے جو وقت دب جائے جو بے وقت اذانوں کی صدا میں، دب جائے جو بے وقت اذانوں کی صدا میں، سجاد کی آواز وہ آواز نہیں ہے، خود تو رہے بیمار زمانے کو شفا دی، حاصل یہ کسی اور کو اعجاز نہیں ہے، حاصل یہ کسی اور کو اعجاز نہیں ہے، جھنکار کہاں کھو گئی ماتم کی صدا میں، جھنکار کہاں کھو گئی ماتم کی صدا میں، زنجیر میں جھنکار کی آواز نہیں ہے، ہٹ کر کہے ممدوح کے مدحت سے کوئی شعر، ریحان عزا تیرا یہ انداز نہیں ہے، ریحان عزا تیرا یہ انداز نہیں ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد صلوات.
درود محمد و آل محمد. شادماں ہو کر ظہور دل بر شبیر سے، شادماں ہو کر ظہور دل بر شبیر سے، اور فرش پر اتری بہاریں خلد کی جاگیر سے، فرش پر اتری بہاریں خلد کی جاگیر سے، شادماں ہو کر ظہور سیرت و کردار کے آئینہ شفاف میں، سیرت و کردار کے آئینہ شفاف میں 14 تصویریں ملی ہیں آپ کی تصویر سے، 14 تصویریں ملی ہیں آپ کی تصویر سے، شادماں ہو کر ظہور. اور حضرت شبیر میں شامل ہے ان کا نور بھی، حضرت شبیر میں شامل ہے ان کا نور بھی، اس لیے یہ متصل ہیں چادر تطہیر سے، اس لیے یہ متصل ہیں چادر تطہیر سے، شادماں ہو کر. اور صبر و ایثار و تشکر بندگی صدق و صفا، صبر و ایثار و تشکر بندگی صدق و صفا، یہ ہیں وہ جلوے جو بکھرے آپ کی تنویر سے، یہ ہیں وہ جلوے جو بکھرے آپ کی تنویر سے، شادماں ہو کر. اور سارا دربار یزیدی تھر تھرا کر رہ گیا، سارا دربار یزیدی تھر تھرا کر رہ گیا. تم نے پگھلا دی چٹانیں گرمی تقریر سے، تم نے پگھلا دی چٹانیں گرمی تقریر سے، شادماں ہو کر. وہ فضائے شام میں زنجیر عابد کی صدا، وہ فضائے شام میں زنجیر عابد کی صدا، اور کم نہ تھی ہرگز صدائے نعرہ تکبیر سے، کم نہ تھی
ہرگز صدائے نعرہ تکبیر سے شادماں ہو کر ظہور. اور یہ مصرع آغاز سننے والا. شاہ کی آغوش میں عابد ہیں یوں جلوہ فگن. شاہ کی آغوش میں عابد ہیں یوں جلوہ فگن. جیسے قرآن مبین ہو منسلک تفسیر سے. جیسے قرآن مبین ہو منسلک تفسیر سے شادماں ہو کر. اور مجھ میں کب ہے تاب مدحت وہ تو یہ کہیے جلی. مجھ میں کب ہے تاب مدحت وہ تو یہ کہیے جلی. اور فن کا صدقہ مل رہا ہے دل بر شبیر سے. فن کا صدقہ مل رہا ہے دل بر شبیر سے شادماں ہو کر ظہور دل بر شبیر سے. اور فرش پر اتری بہاریں خلد کی جاگیر سے شادماں ہو کر. درود محمد و آل محمد. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیٹے ابو طالب کو دیے ایسے خدا نے. بیٹے ابو طالب کو دیے ایسے خدا نے جو دین کا سر بن گئے اسلام کے شانے. تخلیق کیا جب ہمیں زہرا کی دعا نے. تخلیق کیا جب ہمیں زہرا کی دعا نے. قدرت نے کہا فرش عزا جاؤ بچھانے. پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی. پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی. ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے. سجاد سے سیکھے کوئی آداب عبادت. سجاد سے سیکھے کوئی آداب عبادت. صف بستہ نمازیں ہوئیں کھڑی جس کے سرہانے. قبلہ اس شعر پہ ذرا توجہ. جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ.
جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ، مجلس کے بہانے کبھی ماتم کے بہانے، آنسو کی طرح رکھ دیے آنکھوں میں یہ کس نے، آنسو کی طرح رکھ دیے آنکھوں میں یہ کس نے، اے فاطمہ زہرا تیری تسبیح کے دانے، سجاد نے یوں بارے امامت کو اٹھایا، سجاد نے یوں بارے امامت کو اٹھایا، نیزے سے کہا صلی اللہ سب شہداء نے، سجاد نے بخشا ہے صحیفہ وہ دعا کا، سجاد نے بخشا ہے صحیفہ وہ دعا کا، رخ بدلا جسے دیکھ کے منڈلاتی فضانے، سجاد کے صدقے مجھے مشہور کیا ہے، سجاد کے صدقے مجھے مشہور کیا ہے، ریحان زمانے میں شہ کرب و بلا نے، صلوات پر محمد والے محمد صلی اللہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آج خوشی کا دن ہے، بار دیگر صلوات زور کے ساتھ ہے۔ مولا علی کی شان میں ایک قصیدہ، قبلہ اجازت۔ وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، اور کفار گناہ دیے جا رہا ہوں میں، کفار گناہ دیے جا رہا ہوں میں، اور دست گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے، دست گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے، اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں، اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں،
اور روشن ہے دل میں آتش عشق ابو تراب، روشن ہے دل میں آتش عشق ابو تراب، دامان تر کو آج دیے جا رہا ہوں میں، دامان تر کو آج دیے جا رہا ہوں میں، اگر 100,000 مشکلیں آئیں تو کیا خطر، اگر 100,000 مشکلیں آئیں تو کیا خطر، اور مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں، مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں، اور حق گوئی شرط الفت آل رسول ہے، حق گوئی شرط الفت آل رسول ہے، باطل کا پردہ چاک کیے جا رہا ہوں میں، باطل کا پردہ چاک کیے جا رہا ہوں میں، اور زائل ہوں کیسے نشے صبح حب دین، 14 پلا رہے ہیں پیے جا رہا ہوں میں، 14 پلا رہے ہیں پیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، کفار گناہ دیے جا رہا ہوں میں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ معصوم انتظامیہ کی جانب سے آج کے اس پرمسرت موقع پر آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مبارک ہو، اور یہ موقع ہمارے لیے نہ صرف خوشی کا ہے بلکہ کچھ ذمہ داریوں کا بھی ہے، اور جب کوئی ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو وہ بھی ایک خوشی کی بات ہے، اور یہ توفیقات الہیہ ہے کہ جس میں ہمیں اس مختصر سی زندگی میں محمد آل محمد کے غم کو
اور خوشی کو منانے کا موقع ملتا ہے اور ان کے دیے ہوئے اقوال زرعی پر عمل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ لہذا اس ادارے کی خدمت اور اس ادارے کے پروگرام یا جو بھی ایکٹیویٹیز یہاں پر ہیں، جن لوگوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی سلسلے میں جو ایک خوشی کی بات ہے جو کہ میں بہت ہی پر اعتماد طریقے سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو جاتی اور ایک وقت میں نہیں ہو جاتی اور ایک دن میں نہیں ہو جاتی، اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اس بلڈنگ کے اندر 2 ایلیویٹرز ہیں، اور اس میں سے اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں ایلیویٹرز ڈسیبل تھیں ایک عرصہ دراز سے، اور جس کے ریپیئر میں جو کوششیں شروع ہوئیں اور جس میں ڈاکٹر عبدالحمید کانجی صاحب نے انتہائی تعاون کیا اور کلیکشن کیا، اور وہ رقومات جو انتظامیہ اب آئی وہ حوالے کی، اور یقینی طور سے اٹ واز اے گریٹ ہیلپ۔ لیٹس ہیو اے لاؤڈ صلوات۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ آج ہی پائے تکمیل تک پہنچی اور الحمدللہ 45 منٹ کے ٹیسٹ ٹرائل پر ایلیویٹر جو ہے اٹ واز سرٹیفائڈ اینڈ اٹ واز اپرووڈ by the certified contractor. He said now it is in operation. مگر اس کے اندر ایک چیز نئی جدت پیدا کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جدت بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ عام طور سے دیکھا گیا تھا اس ایلیویٹر سے بچے کھیلتے تھے، اور بعض اوقات بچوں سے بھی ذرا بڑے لوگ بھی خواہ مخواہ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک لاک آؤٹ سوئچ لگایا ہے جو کہ فرسٹ فلور پر ہے، اور جس وقت یہ ایلیویٹر استعمال میں نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ہم اس کو لاک آؤٹ کر دیں گے، اور اگر کسی اہم ضرورت کے سلسلے میں یا کسی ضعیف یا ضعیفہ کو اس ایلیویٹر کی ضرورت پیش آئی تو انتظامیہ سے وہ چابیاں طلب کر سکتے ہیں، سیکرٹری سے، پریزیڈنٹ سے، انتظامیہ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں یہاں پر، تو وہ آپ کی مدد کے لیے ہماتن مصروف ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں گے۔ صلوات محمد آل محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہاں پر باقاعدگی سے نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اور 1 بجے دن میں، اور یقینی طور سے ہم آپ سے سب سے گزارش کریں گے کہ اس میں زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں، اور جس کی امامت مولانا جناب علی فارق علی تعالی حسینی فرماتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کا تعاون رہے، پروگراموں کو رونق بخشیں اور زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ جو پروگرام ہمارے اور ہوتے ہیں، جیسے جمعرات جیسے آج کا پروگرام ہے، اور اتفاق سے یہ شب خوشی اس سے کوئنسائڈ ہوئی اور ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو کیا جائے، مگر اسی کے علاوہ چونکہ مولانا جناب شمشاد حیدر قبلہ جو سین اینٹینیو سے تشریف لائے اور ان کے پروگرام کا سلسلہ کل سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آج، کل اور پرسوں انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آج جو ان کا خطاب ہے بسلسلہ ولادت امام چہارم جناب زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ کل ہم نے یہاں پر خصوصی طور سے ان نوجوانوں کے لیے یا ہر اس شخص کے لیے، مومن اور مومنہ کے لیے، کہ جن کو طلب ہے اس چیز کی کہ حقائق اور معارف اسلامی ان کو پتہ لگیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے زبان کی اہلیت نہ رکھتے ہوئے بہت سی چیزیں شاید نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کل ایک پروگرام رکھا جائے کہ جس میں کوشچن آنسر، جس سے مولانا شمشاد حیدر صاحب اس کو ترتیب ہم نے دی ہے ان کے ساتھ، اور وہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ زیادہ زیادہ تعداد میں اپنی فیملیز کو اور بچوں کو اس میں تشریف آنے کی دعوت دیں، اور ٹھیک نماز مغربین کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ اور جو کہ ایک اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر تبرک ظاہر ہے کہ ہر پروگرام کے بعد کا ایک حصہ بن چکا ہے،
اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم ہی لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ طویل مسافت کے بعد آنا اور جانا اور پھر غیر وقت گھر پہنچنا، تو یہ سب کے لیے ایک زحمت بن جاتی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں یہاں پر کوشش کریں کہ اپنے نام کنوینینٹ جو بھی ہو ان کو وہ پہنچائیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ان پروگراموں کی رونق میں دوبالا ہو اور اس طرح سے ہم اس کو کامیاب کریں. میں پھر چشمہ پہن کے، کیونکہ مجھے جی الحمدللہ میں نے تقریباً تمام چیزیں کور کر لی ہیں. سیٹرڈے کو جو کل کے بعد انشاءاللہ یہاں پر ایک جشن ہوگا جس سے جناب شمشاد حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اس میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں، اور ہمیں تبرک اسپانسر کی ضرورت ہے اس پروگرام میں بھی. اس کے علاوہ آخر میں اس پروگرام کی اور اس نوعیت کی خوشی کی موقع پر ہم یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ we are going to experience and we are going to see pretty soon significant changes, significant improvements by all means with your help. اور اسی سلسلے میں I'm going to request our President Sayyid Shamim Hussain is going to share some of those things before I call Maulana to the members. Salabat Muhammad Ali Muhammad. بر محمد وآل محمد صلوات. آج اس پرمسرت موقع پر میں معصوم کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے ایک انتہائی اہم اعلان آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. معصوم کی انتظامیہ نے جو آج کل کے حالات کے تقاضے ہیں، ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ گرو اپ ہو رہی ہے. اب سے 20 سال پہلے جو کمیونٹی تھی وہ آج نہیں ہے، اور جو آج کی کمیونٹی ہے آج سے 20 سال پہلے کے بعد یہ نہیں ہوگی، یہ اور گرو اپ ہوگی. ان حالات کے تقاضے کے تحت معصوم کی انتظامیہ نے ایک بہت ہی قریبی طور پہ قبرستان ہے، اس میں 500 قبروں کے سلسلے میں ایک پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ قبرستان پلاسکی روڈ پر برین مار اور فاسٹر کے درمیان، اگر آپ نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، بوہیمین سیمیٹری بہت بڑا قبرستان ہے. اس میں MCC کی 2000 سے زیادہ قبریں ہیں، اور جو ہم نے 500 قبروں کا جو سیکشن ہم نے چوز کیا ہے اس کے برابر میں بوسنین مسلمز کی 500 قبریں ہیں. الحمدللہ ہمیں بہت اچھی ڈیل ملی ہے. اس قبرستان میں ریٹیل پرائس اگر آپ سنگل قبر لیں تو وہ 1200 کی ایک قبر ہے، جو کہ عروج بھائی کے کاوشوں کے بعد ان سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد وہ قبر اب صرف $500 میں ہمیں پڑے گی. صلی اللہ علیہ. اس کے ساتھ ہی اس قبرستان کا جو اونر ہے اس نے ہمارے لیے 500 قبریں اور ریزرو کر دی ہیں کہ اور اس نے ہمیں 5 سال کا ٹائم دیا ہے کہ 5 سال میں 0% انٹرسٹ پہ آپ یہ قبریں کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. ہر سال ہمیں 100 قبروں کی پیمنٹ کرنا ہے. 5 سال کے عرصے میں اگر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اور قبروں کی ضرورت ہے تو وہ 500 قبریں اور ہمیں مل سکتی ہیں اسی ٹرمز پہ. تو یہ اس سلسلے میں ہم نے ایک جنرل باڈی کال کی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس ادارے کے جتنے معاملات ہیں یہاں کمیونٹی کے جو ممبرس ہیں وہ سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں.
एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रेजेंट प्रपोजल्स और उसके बाद सब लोग आके उसमें अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं और उस पर डिसीशन करेंगे। ये जनरल बॉडी 22 मई को नोटिसेस मेल हो चुके हैं, इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तफसीलात उसमें बयान की जा चुकी हैं। यहाँ पे आपने देखा होंगे कि यहाँ पे भी नोटिसेस लगाए गए हैं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म के सवालात हों एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी मेंबर से या मुझसे, मज़ीद सवालात हों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तमाम मोमिन से दरख्वास्त करूँगा जो पेड मेंबर हैं कि 22 मई जो कि सैटरडे का दिन है, शाम 8:30 बजे यहाँ पे इस सिलसिले में जनरल बॉडी होगी। प्लीज़ आप आएँ, अपने ख़यालात पेश करें। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वर्केबल होगा। इसी के साथ मैं माइक में जनाब बख्तियारी साहब को देता हूं और मौलाना शमशाद हैदर साहब उसके बाद खिताब फरमाएंगे। मैं एक इंतहाई ज़रूरी बात कहना भूल गया था, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपके पुष्ट पर दीवार पर एक प्लैक लगा हुआ है जिस पे तकरीबन 48 छोटी तख्तियाँ लगी हुई हैं ब्रास की, और ये सिलसिला पिछले मुहर्रम में हमने शुरू किया था। मरहूमीन के सिलसिले में, अपने आइज़ा के सिलसिले में, अकारिब और पेरेंट्स के सिलसिले में जिन लोगों ने ये ताउन किया और वो तख्तियाँ उनके नाम की लगवाईं, तो इसी किस्म का प्लैक एक और आ रहा है। इससे पहले कि वो भी ख़त्म हो जाए उसकी जगह, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करें और हर मरहूम का नाम उस तख्ती पर जाएगा और उसका हदिया $250 है। और यकीनी तौर से जितने भी मोमिनीन जब भी यहाँ पर आएंगे और जाएंगे तो उनके लिए ईसाल सवाब करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। इसी के साथ मैं क़िबला जनाब शमशाद हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि ज़ेब मिंबर हों। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद। आप लोगों से गुजारिश है सूरह मुबारक फ़ातिहा की मरहूमा अख्तरी बेगम ज़ौजा सैयद फ़िदा हुसैन और तमाम मरहूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। My request to you all, if you can please come a little close to members so I can at least see your faces. Salawat. Louder salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
This celebration is for our fourth Imam, Hazrat Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin alayhi salam. And I would like to briefly narrate some ahadith from our fourth Imam in relation to a subject which is the importance and significance of Karbala. As you are well aware that our fourth Imam was present in Karbala and he witnessed the whole tragic event. And he went along with the captives, the Usara, from Karbala to Kufa and from Kufa to Sham, and from there all the way to Medina. So, who can explain the significance and importance of Karbala better than our fourth Imam alayhi salam? For the khushnudi and for the pleasure of our fourth Imam, please recite a loud salawat. The significance of Karbala from at least one perspective can be understood if you look at this verse of Holy Quran which I just recited before you, in which Prophet Ibrahim alayhi salam, and this ayat is in Surah Ibrahim, ayat 37, in which Prophet Ibrahim alayhi salam, he said, "O Lord, I have settled my progeny in this valley which has no plantation, right in close proximity of your sanctified house. O Lord, so that they would establish salat." So you turn the hearts of the people towards them. So you see, Prophet Ibrahim is declaring in his prayer that he is settling not just his family, rather his zurriyat, his whole progeny, his offspring, his future generations in this place which we now know as Makkah. And why? So that they would establish salat, right? So Allah, you turn the hearts of the people towards them, not towards the house. Tahwi ilayhim, faj'al af'idatam minan nazi, tahwi ilayhim. Turn the hearts of the people towards my progeny, my zurriyat, my future generations. In the hearts and minds of all Muslims in the world, Makkah has a significant, most significant place in Islam. The place of Makkah is recognized by all Muslims because it was the birthplace of our Prophet. Allahumma salli ala Muhammad. It was where it all began. The way we practice Islam today, the Sharia, and it was where the message was propagated first. It was where persecution happened, and it was where this house was built, which from the start, from the time of Adam alayhi salam till the time of Ibrahim alayhi salam, until the time of our Prophet, all of these ages saw this house basically being the house of God. And if you look at the Holy Quran to see the importance of Makkah, you will be amazed at the philosophy why Makkah was made the Qibla of Islam. Right? As you know very well, Makkah, Kaaba was not the Qibla from the start. It was not. Where was the Qibla? Qibla was in Baitul Maqdis, in Jerusalem, right? And
the prayers were done towards Jerusalem, towards Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, the remote mosque. And it was after the Holy Prophet migrated to Medina and spent a few months there that the Qibla was finally changed, right? Now there are narrations in today's discussions from our fourth Imam, and I'll get to them. Just to elaborate on this point a little bit more, that it has been narrated from Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam, that the Qibla was changed towards Makkah after the Holy Prophet spent 13 years in Makkah, and after he migrated to Medina, 7 months he spent in Medina. So all this time he was praying towards Masjid al-Aqsa, right? And Imam said the reason was that the Yahud, the Jews around the city of Medina, they were using this, the direction of Qibla, in their favor. وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يُعَيِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. They were finding this defect, seemingly, in there's something that you don't even have your own Qibla. You praying towards our Qibla. You are praying towards our holy place. You don't even have a direction of your Qibla. So actually your religion is actually following our religion. And Islam, right, is something as offshoot from the Jewish faith. So you don't even have your religion, actually you should be following our religion. Of course, it's a false argument. It's baseless, totally baseless. How would you recognize a religion because of the direction of this thing? Two people may be doing the same thing, that doesn't make it the same. But anyway, but these rumors, these things that used to hurt the Prophet, he did not like this. And when the Prophet heard this, one night he came out of his house and he looked at the sky. He was feeling very sad about this situation, the way the Jews were saying. And of course, the reason why the Holy Prophet was sad was not because we become sad about things, it was because the way it was affecting the Muslims and Islam, that the Prophet wanted, Islam to be seen as a supreme religion. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alayh. Islam is the supreme, and no other faith can supersede Islam. Islam is supposed to be the supreme religion of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the last and final religion and commandment from Allah subhanahu wa ta'ala. So as he was looking towards the heaven, waiting for an order and a command from Allah subhanahu wa ta'ala, all night until the dawn came up and the half of the day was spent, and he was in Masjid Bani Salim, which we call today the Masjid Qiblatain. He was offering his Zuhr Salat, right? And he had finished 2 rakats of his Salat, that in his 3rd rakat, Jibreel alayhi salam came, فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَحَوَّلَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ. Jibreel alayhi salam came and held the shoulders, Allahumma salli ala Muhammad wa of the Prophet, and turned his shoulders, his direction, in the middle of the Salat towards Makkah. And he recited this verse, right? Which is in Surah Baqarah, verse 144. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Surely we have seen your face in the heavens. Right? فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. And therefore we will turn the Qibla, right? So that it is in your pleasure. It will turn the Qibla in a direction, we will make Qibla the way you would like to be, so that you will be pleased with that Qibla.
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. So I ask you, for example, why Allah subhanahu wa ta'ala changed the Qibla? The one word is to please Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Now this house of Allah, which is the first house, which became the Qibla of Islam, which is also the birthplace of Hazrat Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad. Its sanctity has to be protected, right? Sanctity has to be protected. As we have seen in history, after Tufan and Nuh, many years passed, and finally Ibrahim alayhi salam came and reconstructed this house, right? Then many years passed and idols were placed in the house. Allah raised his last prophet, right? And he cleaned this house of all the idols. And how did he do that? When he asked his wasi, Amir al-Mu'mineen, to stand on his shoulders, Allah, to bring down all the idols, right? And you know the famous dispute that was about to arise during the time of our Prophet, perhaps before the time of his Bi'sat, Zahiri. That was a dispute about to start about who will place the Hajar al-Aswad in Rukn of Kaaba, right? Rukn al-Hatim. So, just about when this argument was flaring up and people were starting this, argument about who will place this, which tribe of Quraysh will have the honor of putting the black stone in that corner of the house. The Holy Prophet himself came, right? And the solution he presented was, he said, bring a cloth, put the stone inside it, hold the corners of this cloth, right? And bring it together to the house. Did he ask the people, okay, now you pick up this stone and put it? Did he do that? No. There was no choice in this matter. He picked up the stone, right, with his own pure hands, and he put that stone in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And then it was settled. The stone was not moving anymore because of MASOM. Nabi Akhir Zaman, Khatam al-Mursaleen had placed that stone. Salawat. So, the sanctity of this house had to be protected, right? And what happened was that it was violated again. After Karbala happened, Yazid La'natullah, he committed 3 crimes in 3 years. In the year 61, he created that tragedy in Karbala by his order, right? And then in the next year, 62, he ransacked the city of Medina. And in the year 63, he attacked the city of Makkah. And they used huge, manjaniq they call it, I think catapult, they threw fire into the house and demolished the building, which is called Kaaba, completely leveled it to the ground, so that the stones became black because of the amount of fire that was burning over there. Now, after this destruction, which was done by the army of Yazid La'natullah, well, the house of Allah was now leveled. There was nothing left over there, right? With stones all over the place. There was debate going on about whether we should reconstruct this house or make a Kaaba some other place. Some people were saying we should make it in Damascus, in Syria. Another group was saying we should make it in some other place. But while this argument was going on, they started building the house also, building Kaaba also. So the
the Kaaba, Kaab means cube. The cubical structure were built again. And all the fuqaha, all the senior ulama of the time, they gathered over there to perform the ceremony of placing Hajar al-Aswad over there, right? But whenever any group of scholars tried to place this black stone inside Kaaba, it will start shaking, trembling, and fall down on the ground. It was a huge problem. How do you complete the construction of Kaaba without having the Hajar al-Aswad inside the wall? Right? Here you see that in the middle of this argument, in the middle of this confusion, Imam Ali ibn Hussein Zain al-Abidin alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa he came and he picked up that stone and put it in its place. As soon as the hands of Imam touched this stone, basically it calmed down. And it was placed over there without any problems. It was this event which revived the sanctity of Kaaba once again. But the sanctity of Islam required a huge sacrifice, right? Ibrahim alayhi salam said, "O Allah, turn the hearts of the people towards my zurriyat," right? It was the zurriyat of Ibrahim which would revive the sanctity of Islam, right? Kaaba was now recreated. Imam alayhi salam is there. He put the Hajar al-Aswad there. Kaaba is now the Qibla. People will be praying towards that. The sanctity and importance of Kaaba is there. But what about the sanctity and importance of Islam, with which people like Yazid had tarnished its image? The tortures, the massacres, the ridiculous things that have been created in the name of Islam. Who is going to revive that, respect? Like in our times, how they are treating Islam, how Muslims are ridiculing Islam by their actions. How many Muslims today are engaged in activities that have nothing to do with Islam, whether at the level of the state or in the madrasas or in other places. What is being done in the name of Islam today? Who can revive and what can revive the honor of Islam? Right? Before I try to answer this question, and this is really something we need to worry about and think about, we are losing a young generation in this country. All of our children are exposed to things, that if they get into their minds, if those things get into their behavior, if they start practicing those things, they become part of their character. Once they get involved in those things, the way for return is very hard. A person who destroys his character, his dignity, his respect, it is not easily gained. It is easy to refrain and abstain from sins, but it is very hard to change your habits once they are formed. Today, to revive Islam, we, the followers of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, have a very important role to play. Very important role to play. Our youth, young generation has to come into the field. They have to take charge of our masajid, our holy places. They have to feel proud of it. How will they feel proud? They cannot until they are the ones who have the ownership of this faith in this country. The Holy Prophet used to appoint the young people as commanders. All important posts were given to the young people, right?
He used to trust them. He used to encourage them, give them authority, give them power, encourage them, even tolerate their mistakes, consult them in their decisions. Of course, decisions were made by the Holy Prophet, but he would encourage them, the young people who had that motivation, that courage, to do something. He used to bring them out. And we, the believers of the Wilayat of Imam Ali alayhi salam, understand this. As in the khutbah of Bibi, she mentioned that whenever any calamity came to Islam, the Prophet would throw Ali into that arena, would ask Ali to jump into the field. Ali, how old was he? 20 years old? 24 years old? 25 years old? And before that in Makkah, Ali was the biggest defendant of the Holy Prophet. Whenever anyone wanted to harm the Prophet, Ali alayhi salam would fight them. And his father was the same. Prophet trusted the young people. Young people have an obligation. We have to bring our young people, bring our youth, to important positions, leadership roles in our community. They are the ones who should be representing our faith in this country. They have to be proud of it. We had an open house back in San Antonio where, we set up tables, and these tables were run by the youth, boys and girls of our community over there. And we went around all the churches in the area, synagogues, all these places of worship of different faiths, traditions, and we sent out, and I went personally and gave cards to people to invite them over to our masjid. They had never seen something like this. What is this about? And we said, bridging the gap. The card said, bridging the gap. Come over and see us. Don't trust other people about us. See us for yourself, with your eyes. See and find out what we are, who we are, right? They came to our masjid, and what they saw, they probably would have thought there are so many scholars, so many big people, senior people giving speeches or talks. No, they saw 14-year-olds, 15-year-olds, 13-year-olds standing over there explaining Islam to them. One was talking about the community service done by our people. Another was talking about our faith system. We had created a tree, a beautiful tree, painted and everything, decoration, and we had put our 5 usul-e-din in the roots. We had 5 roots of that tree, and the branches, we put all our furu-e-din and our moral teachings over there, generosity, courage, knowledge, different, and furu-e-din, practices of Islam, prayers, amr bil ma'roof, all of these in English, all of these. And they were asking, one youth was standing there explaining, this is what it means, this is what, and they were very amazed. They were taking pictures, they were saying what this is about, illustrating to them, moving from one table to another. And then we had a book out there, notebook, a large journal, asked to give their comments. Some 140 white people came over there, at least. And they wrote down their comments. I've never read comments like that before in my life. In praise of our faith and our community and our young people, how enthusiastically they were presenting Islam to them. We have a role to play in this country. We have to drastically change our ways here. Otherwise, we'll lose our young generation. You will lose your young generation. I will lose my young generation. There is no choice in this matter. No other option. If you don't do this now, 10 years later, you will see the results. God forbid. We have to take action now. We have to revive our image by our hands. Work hard and revive it ourselves. Forget about the media. Forget about having a TV station. Forget about those things. Well, we can have that. It's very good. But what are we doing right now with what we have? Well, right now in the crowd, I don't see any Americans, non-Muslims.
Where aren't we in America? Somebody tell me. We are in America right now, right? How many visitors do we have from other communities? Do they even know we exist? Do they even know? I mean, we are in America right now. We should be building roots in this country, so that tomorrow, if we leave, there should be a lot of Muslims who are natives of this country, who have learned Islam from us. Each one of us should have converted a number of people to Islam. There are others who are in the name of Islam are converting them towards wrong ideas, right? Poor people, they don't know nothing. Some of them have so much curiosity, they continue their research until they discover Shia faith. And they see, oh, this is the Islam that actually makes sense. You can make anyone pray down, ruku, sajda, stand up. It's very easy, nothing to wrong. But to make a person knowledgeable about why this world was created, where are we going, what is it that's asked from us, what is the point in our creation, why were we created? Our Imam said they were created so that they recognize God. We were created لِيَعْرِفُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لَيَعْرِفُونَ. Imam Sadiq alayhi salam said, Allahumma salli ala Muhammad. Humans and jinns were created so that they recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. That's only possible through the recognition of Insan Kamil, who is the mazhar sifat ilahi, who is the manifestation of divine values, right? Our Imam was one of those personalities. So this message should be loud and clear for all the people, right? And this is what Farazdaq, the poet, he mentioned. When the Abdul Malik ibn Marwan, he visited Makkah during the time of Hajj, it was so crowded that there was no way he could go cut through this crowd and get to Hajar al-Aswad to kiss the stone, right? He tried several times. Now he had guards with him. He had a lot of people with him. No one gave him the chance. He was standing there waiting until he got frustrated. He went back to his place and sat down over there watching this show, watching the tawaf. And then he saw one old person, Nurani personality. He didn't make any requests. As he was moving towards Kaaba, the crowd was splitting, like the sea, like Prophet Musa alayhi salatu wasalam. He divided into two parts. Salawat. Imam alayhi salam went all the way back. Now the tawaf has stopped almost, because people are giving him the way. They are moving away apart from each other, clearing the way so that the Imam will reach that corner of Kaaba. And Imam alayhi salatu wasalam, touched the stone, right? And he came back. Now Abdul Malik ibn Marwan is asking people around him, who is this guy? Who is he? Trying to show his contempt or something, although he knew very well who Imam was. Now, no one spoke at that time out of fear. There was one person, Farazdaq, he spoke. And he said, هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءَ وَطْأَتَهُ. He is the personality that this house of Allah knows the steps, of this person. The footprints of this person is recognized by Batha, by this land. وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ. And the house knows him. And the hill and haram, this whole vicinity of Makkah, knows who this man is. هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمُ. He is the best of all humanity. هَذَا التَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ. He is the pure, he is the pious, and he is the most knowledgeable. هَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ إِن كُنْتَ جَاهِلُهُ. He is the son of Fatima, bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma sallam. If you don't recognize him, بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوا.
with her, you know, with his grandfather, the whole line of prophets culminated. He was the seal of prophets, and he is his grandson. Until he got to this bait. Farazdak got to this bait, this shi'r, and he said, يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ رُكْنُ الْحَتِيمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ. He said, when he brings his hands close to the stone, Hajar al-Aswad, the stone, the Rukn of Hatim, this pillar of Kaaba, and the stone inside want to hold his hands, right? When he wants to do mas, when he wants to touch the whole stone recognizes the palm of his hand and wants to hold on to his hand. So actually Imam is not doing the mas of Hajar al-Aswad. Actually the stone is doing the mas of Imam Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. It is this Zurriyat of Ibrahim that will always save Islam. Always. The sanctity of Kaaba and the sanctity of Islam will always be revived, protected by the descendants of Ibrahim alayhi salam. Wasn't that Zainab Salamullah alayha, right? In Karbala, who when she got to the janazah of her brother, she put her hands under the body of Imam Hussain and she said, Rabbana taqabbal minna hadha al-qurban. Oh Allah, accept this sacrifice from us. Zainab, the sister of Sayyid al-Shuhada, she declared this. Just as Ibrahim alayhi salam gave that sacrifice, he offered the sacrifice. Of course, Ismail alayhi salam was not killed. He did not actually got to slaughter his son. But he was going to slaughter his son Ismail, right? But Allah replaced that with a sheep. Why? Now reading the traditions, reading the text, reading the Quranic verses, reading the ahadith, one could get this inspiration that Allah may want to tell Ibrahim, this is not the time for sacrifice. I was just wanted the world to see that it is Ibrahim and his Zurriyat who will save my faith, my deen forever, right? Why not now? Because there is no Yazid. Today there is no Yazid who is confronting my Shariat, who is trying to destroy my faith and my revelation. But there will be a time when Yazid will be in power and people will be ignorant, and the services of all my prophets will be going to waste, and their need will be there for a sacrifice, Zibh Azim, one sacrifice that will save this faith forever. That is what Zainab Salamullah Alayha is saying, Rabbana taqabbal minna hadha al-Qurban. This is the Qurban for which Adam built this house. This is for which Ibrahim alayhi salam invested and settled this family. This is the sacrifice which was needed at this time. From this sacrifice of Hussain ibn Ali, your deen will be safe. Let me put it another way. It was Hussain ibn Ali who was completely in service of Allah subhanahu wa ta'ala. No one served Allah except on that day, except Hussain ibn Ali alayhi salam. The pure intention of Imam alayhi salam, everything. Well, the jinns came to Imam alayhi salam. You don't have to do anything. Yabna Rasulullah. You don't have to do anything. We will take care of all these people. You don't even have to point your finger to them. You don't have to do anything. You don't have to worry about it. We'll take care of it. The angels came to him on that day, all of them. Yabna Rasulullah, you don't have to do anything. Who are these people? I mean, this is nothing. We will destroy all of this forever. They will never even have any offspring. No one will be able to do anything
against your faith? The Imam's answer was, do you think I don't know that I have a duty? And I have to perform this duty because Allah subhanahu wa ta'ala has put me here today. And whatever He says, I will do. Right? This submission to Allah subhanahu wa ta'ala, this submission to Allah subhanahu wa ta'ala is the unique characteristic of all those who are associated with Khandan Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Salawat. Allahumma salli ala. So we are believers in that family who has shown this, with their actions. Imam alayhi salatu wasalam, after the tragedy of Karbala, it was a very depressing situation. Imam alayhi salam was in Medina when the city was ransacked. For 3 days they made everything mubah. The honor of women, the property of people, the house of the shrine of Holy Prophet, all of that. There was nothing, no hurmat left. Completely given to those people, and they did whatever they could. But our Imam survived over there. Of course, he has the Ism Azam. One Sahabi was sitting with him, and Imam was present inside the Masjidun Nabi when the killing was going on all around him, but they couldn't see him. People were being killed around him, massacred. Blood was flowing on the floor of Masjidun Nabi, all around him. And he was sitting with one of his khawas ashab, could see the swords going right and left, right around them. But they didn't see the Imam sitting there. Why? Because they are in the service of Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah subhanahu wa ta'ala wants a certain thing done, it is done. When He wants to save someone, He saves him. So He saved His Prophet when he left Makkah, right? Hijrat. He walked right in through the assassins who were waiting there to attack the house. He saved Imam Ali alayhi salatu right under the swords of all those 40 assassins. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala saved Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. Why? Because Imam's Sahifa Sajjadiyah had to be narrated to us. Why? Because Imam's teachings, hikmat. Why? Because Imam's generations will establish the great university in Medina, because of which today we are called Ja'fari. The chances of someone following Isna Ashari faith were minimal in history. Minimal. Now today we see so many Shias around the world, we should not think that it was always the same way. We have thousands of Shia Muslims in most places in the world. We have our mosques, we have established centers, we have go to places, there are countries where majority is Shia right now. In Middle East, there are so many countries where Shia Muslims are not in power, but they are the majority, right? We begin to think, oh, so many people, it was always this way. No, for 300 years, Shias were not even seen anywhere. They had no masajid. Until Ghaibat-e-Kubra began, then Shias were able to gradually start some masajid here and there, and some people used to gather, right? But there was so much fear. For 300 years, right? After the death of every single Imam, people were deviated from the path. Someone lost the path after Imam Ali alayhi salatu wasalam. Another group lost the path after Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. Another group lost the path. Large groups lost the path after Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. Other people lost the path after other Imams, right? There are firaq Shia. There are groups of Shia even today who believe in 6 Imams. Some believe in 2 Imams, 1 Imam, 7 Imams. God knows how many factions. For us to be born in Shia families, the chances were very, very small. You should be proud of your faith. We should be proud of the fact that we are born in a Shia family.
We should not compromise and dilute it by mixing it up with other ideas. Trying to find bridges with other people, we should not change our own belief system, right? Our belief system is very deep, very comprehensive. It requires learning. 40 years, our fuqaha go into studies, they study philosophy and other things, 40, 50 years they spend. They study all their lives actually. We have to have really, powerful centers where scholars, learned scholars come and teach us philosophy from the mimbar. Just keep this little thing in your mind from your humble brother here. We are asked by Allah subhanahu wa ta'ala to be content with what you have from this dunya. Right? Mal, how much money you have right now, be content about it. Don't be greedy about that. Right? But have we been given the same order about knowledge? Be content with what you have. Whatever the same repetitive things you hear every year, keep hearing the same thing all your life. Has anyone given you this order? Nobody. Nobody has told us to be content with what little you know. You should be haris fi talab al-ilm. You should be greedy about seeking knowledge. Learn. Never be content, because the human brain and human aql has been made in such a way, according to Imam Ali alayhi salatu wasalam, that every vessel, right, when it's filled with something, the remaining space becomes smaller and smaller. The more you fill it, the smaller it gets. The smaller space is left remaining, right? Except one vessel, which is the aql. The more knowledge you put into it, the more it expands. The more you learn. You do your high school, you want to learn more. You do your bachelor's, you want to do masters. You do masters, you want to do PhD. Even after, you want to do another one. You want to go into some research, solve some problem, right? Well, the same with Islam. Islam is much more deeper than these things. And what you learn about Islam will stay with you forever and ever and ever. Right? It will stay forever. Most of us, when we go to colleges, once we get the degree and we get a job, we stop learning about it. How many people are really studying about those things we were studying in our undergraduate course, in our master's program? How many of us keep reading those books or more? Once we get some job, we are focused on that job, we want to do that job better. Why? Worldly sciences are into money, career oriented, make money, degree, make money, right? Dunya. But what you learn about your fate will stay in this dunya till you go into your grave, and there it will become malakat, it will become kamalat, faza'il or raza'il, that you and I will have to live with it forever. That is our behest or that is our jahannam. It forms our personality. It makes us somebody. That somebody in the next life will either be the reward, that's the reward actually. The person who is resurrected, that person is the reward, himself or herself. Jannat and Jahannam, we create for ourselves. We will see around us what we were doing in this world. That is our Jannat or that is our Jahannam basically. You know? It's not like, for example, there's some Behesht out there, some Jannat out there waiting for us, we get into that Jannat. Actually, we are born, we are resurrected into that Jannat, or we are resurrected into that hell right after we die. Alam Barzakh, that's what it is. Now there is Qiyamat Kubra that we will be resurrected in again, right? There will be the Hashr, that will be the final ultimate resurrection. There Allah subhanahu wa ta'ala will bring those people in one place that belong to one line, they will bring another group of people in another place. And even there, those who are following those of awliya of Allah subhanahu wa ta'ala who were showing his way, they will receive shifa'at of Muhammad wa ali Muhammad alayhi salatu wasalam. Allahumma sallam.
They are our role models. Their behaviors, their pattern of behavior, their words, their actions, they will make our barzakh. That will make our akhirat. The awliya, the love of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa Halad dino illa al-hubb. A person came to the Holy Prophet in a very hot day, and he entered the masjid. He saw the Holy Prophet is sitting alone in the masjid. The Holy Prophet asked him, Ma ja'abik? What brought you here today? In this hot day, why have you come here? And he said, Hubbuka ya Rasulullah. Your love, O Prophet. I have not come here for to get something from you or to ask you something. Just wanted to come and see your beautiful face. Because my heart, I was feeling restless at home. I wanted to come wherever he came from. He said, I just wanted to come and see you. Right? And the Holy Prophet said, وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبِّ. What is deen except love? Love is the deen. Whoever, al-mar'u ma'a man ahab, whoever you love in this world, in akhirat you will be resurrected with those people. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. On the day of judgment, we will bring up every group of people along with their imams. You follow a leader in your life, that's the imam you are resurrected with. Find the best leader in the world. Find the person who is closest to Hussain ibn Ali. A person who is closest to the mashiyat of Allah, to the irada of Allah, to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. The system of Allah subhanahu wa ta'ala. So that we've raised over there, and that person leads us to Imam Akhirul Zaman alayhi salam, and he leads us to Ali alayhi salam, he leads us to Rasulullah Khuda sallallahu alayhi wa sallam. We have to save ourselves. We have to build ourselves in such a way. We have enough resources Allah has given within ourselves. Our character, our knowledge is the biggest tabligh of Islam. Our knowledge. We speak about Islam with confidence. Our young people represent Islam. When they talk to someone, they should have answers. They should be proud of who we are, right? Bihaqq Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wasalam, Allah forgive our sins. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq of performing all our ziyarat. Oh Allah, give us tawfiq of performing Hajj Baytullah. Oh Allah, give us tawfiq to perform ziyarat of Karbala. Inshallah, in another discussion, we will get to the significance of Karbala. Very soon, Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to learn more and more and to fulfill our hajat al-shar'iyyah. Those who are seeking children, Allah give them, inshallah, children and awlad al-salih. Those who have hawaij, Allah fulfill those hawaij. All those who have passed away, Allah forgive their sins. And all our marhumeen, please recite Suratul Fatiha ma'a salawat. Allahumma salli. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal ladzina an'amta ghayril maghdubi alayhim. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصي، السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي باقر علوم النبي، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين،
السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء المغيث للشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك، سهل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مومنین مومنات توجہ فرمائیں، کل ٹھیک نماز مغربین کے بعد یہاں پر کوشچن آنسر سیشن ہوگا، جس میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور فیملیز کو ساتھ لائیں، دوستوں کو۔ مولانا جناب شمشاد حیدر صاحب قبلہ آپ کے سوالوں کے جوابات محمد و آل محمد کے اقوال زرینی کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں۔ شکریہ۔